الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے چھٹا پارہ پڑھا ہے، تو میں قرآن سامنے رکھ کے درس دیا کروں گا آئندہ، اس میں پھر زیادہ حصہ کور ہو جاتا ہے۔ چھٹا پارہ جو شروع ہو رہا ہے نا، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ برے کلام کو پسند نہیں کرتا مگر اس کے لیے جو بطور بدلے کے کہے، یعنی کسی کے ساتھ بری بات کی گئی اور وہ جواب میں بری بات کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ جیسے آج کل لوگ دیکھتے ہیں نا، یوٹیوب پہ کلپ بازیاں ہو رہی ہیں ایک دوسرے کے خلاف، ٹھیک ہے نا، اس نے اس کو برا کہا، اس نے اس کو برا کہا، تو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ پہل کس نے کی ہے۔ جو پہل کرتا ہے وہ اصل میں برا ہوتا ہے، جواب دینے والا تو بیچارہ اپنے دفاع میں کہہ رہے، لوگ دفاع کرنے والے کو بھی برا کہہ دیتے ہیں۔ یہ جو المحنت علی المفند کتابچہ ہے نا، اس پہ جو الزامات لگتے ہیں کہ علماء دیوبند نے فلاں فلاں کے خلاف فتویٰ دیا، وہ بھی جواب میں تھا۔ پہلے کسی نے جا کے علماء حرمین کو سے فتویٰ دلوایا علماء دیوبند کے خلاف، پھر انہوں نے جا کے علماء حرمین کو اپنے عقیدے بتائے تو انہوں نے پھر ان کی تائید میں فتویٰ دیا، تو اس کو بھی لوگ پیش کرتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو فتویٰ دیا، فلاں نے فلاں کو فتویٰ دیا، بس وہ ایک کچومڑ بنا کے عوام میں فتنہ پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک جواب میں تھا، دفاعی پوزیشن میں آ کے وہ فتویٰ دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں اہل کتاب کا بھی بہت تذکرہ کیا کہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ ہم آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے جب ہمیں آسمان سے کتاب اترتی ہوئی نظر آئے۔ یہ مطالبہ کیا کرتے تھے یہود و نصارہ کہ ہمیں آسمان سے کتاب چاہیے اترتی ہوئی۔ ابھی تو کچھ ٹھش پش کریں نا تاکہ تھوڑا سا تو سیٹ ہو، فہد بھائی تھوڑا سا ٹھش پش کریں اس کو۔ آسمان سے کتاب اترتی ہوئی ہمیں نظر آنی چاہیے، پھر ہم یقین کریں گے کہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مطالبوں سے غمزدہ ہوتے تھے، بیہودہ مطالبے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ غمزدہ نہ ہوں، انہوں نے اپنے پیغمبروں کو اس سے بھی زیادہ ستایا ہے، جن پر یہ ایمان رکھتے ہیں، جن کی کتابوں کو کتاب مانتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، موسیٰ کلیم اللہ جن کو یہ پیغمبر مانتے ہیں، ان پر تو آسمان سے تورات اترتی ہوئی انہوں نے دیکھی تھی، ان پر تو ان کے 70 گواہوں نے کوہ طور پہ تورات اترتی ہوئی دیکھی تھی، تو اس پر انہوں نے بجائے ماننے کے اگلا مطالبہ یہ کیا کہ جو اللہ یہ کتاب اتار رہا ہے ہم اس اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جس نے نہیں ماننا وہ کبھی بھی نہیں مانے گا۔ اس سے ایک اصول پتہ چلتا ہے کہ مدعی کے ذمے اپنے دعوے پر دلیل پیش کرنا ہوتی ہے، وہ دلیل پیش کرنا اس کے ذمے ضروری نہیں ہے جس کا مطالبہ آپ کر رہے ہیں۔ بہت مشکل ہے۔ آج کل مناظروں میں، بحث مباحثوں میں سب سے بڑا فالٹ پتہ ہے کیا ہے؟ اہل باطل کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ آپ سے اپنی مرضی کی دلیل مانگے گا، نفس دلیل پر گزارا نہیں کرے گا۔ اس کی چند مثالیں دے دوں خاندانی قسم کی ہے بھائی۔ عورتوں اور مردوں کی نماز کا جو فرق ہے نا، اس میں یہ کہتے ہیں حدیث دکھاؤ، ہم یہ کہتے ہیں اجماع امت سے ثابت ہے، دلیل ہو گئی نا۔ حنفیہ کا بھی یہ مذہب، شوافی بھی یہی کہتے ہیں، مالکیہ بھی یہی کہتے ہیں، حنابلہ بھی یہی کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل امام بخاری کے استاذ ہیں، جو حدیث کے بہت بڑے امام، وہ بھی کہتے ہیں عورت کیا کرے گی؟ سمٹ کے نماز۔ حتیٰ کہ اہل حدیث جو 150-200 سال پرانے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ عورت کیا کرے گی؟ سمٹ کے نماز۔ پوری امت میں صدیوں اجماع چلا آ رہا ہے، تو یہ دلیل ہے نا۔ اب آپ کہیں بخاری میں دکھاؤ، مسلم میں دکھاؤ، یہ ایسے ہی بیہودہ مطالبہ ہے
جیسے مشرکین نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری مرضی کی دلیل دکھاؤ، اور ہماری مرضی کی یہ کہ قرآن آسمان سے اترتا ہوا نظر آئے ہمیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ قرآن کہہ رہا ہے تمہاری مرضی کی دلیل نہیں لوں گا، میں وہ دلیل دوں گا جو دلیل ہوگی، بس جس سے دعویٰ ثابت ہو جائے گا. وہ دلیل کیا ہے؟ قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتونک بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ ما تخطہ بیمینک، جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ نے کبھی الف کی لکیر بھی نہ کھینچی ہو، نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، وہ ایسا کلام پیش کر رہے ہیں کہ ساری دنیا کے جنات اور انسان مل کے اس جیسی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے. تو ایسا بلاغت والا کلام ایک امی کیسے پیش کر رہا ہے؟ اور ایسا کلام جسے پڑھ کر آنسو بہے چلے جا رہے ہیں لوگوں کے. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ جو اور بہت سارے دلائل اللہ نے قائم کر دیے، ان دلائل کو دیکھ کر اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو تمہاری مرضی کے مطالبات اللہ پورے نہیں کرے گا. دلیل کافی ہے. یہ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. میں نے یہ دعویٰ کیا کہ اس بندے نے میرے 1,00,000 روپے کھائے ہیں، میں عدالت میں لے گیا ان کو، یہ کہہ رہے ہیں میں نے، بولو، نہیں کھائے. اب جب ہم عدالت میں گئے ہیں تو عدالت کہتی ہے دلیل پیش کرو. میں نے 2 گواہ پیش کر دیے، بھائی یہ 2 گواہ اس بات پر گواہ ہیں کہ انہوں نے مجھ سے پیسے لیے ہیں. عدالت کس کے حق میں؟ اگر وہ گواہ سچے ہوں گے تو عدالت کس کے حق میں فیصلہ کرے گی؟ میرے حق میں. لیکن مدعا علیہ کہتا ہے کہ میں ان گواہوں کو نہیں مانتا، جب تک وسیم اور ستار گواہی نہیں دیں گے میں نہیں مانوں گا. بھائی میں، آپ نے جو مفتی صاحب گواہ پیش کیے وہ کلیم اور وسیم ہے، میں ستار اور غفار کے دلائل کو مانوں گا، وسیم اور کلیم کو میں نہیں مانتا. تو یہ اس کا مطلب آپ اپنی مرضی کی دلیل مانگ رہے ہیں. مدعی کے ذمے نفس دلیل ہوتا ہے، آپ کی مرضی کی دلیل کسی آپ کے ذمے نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بھائی ایک آدمی نے چپل چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، ہم نے CCTV کیمرہ دکھا دیا یہ تو چوری کر رہا ہے. وہ کہہ رہا نہیں یہ والا کیمرے سے نہیں، وہ جو پڑوسیوں کے کیمرہ لگا ہوا ہے نا، جب تک اس کی ریکارڈنگ نہیں دکھاؤ گے میں نہیں مانوں گا. تو یہ وہی بےہودہ مطالبہ ہے. تو اہل کتاب یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ آسمان سے کتاب اترتی ہوئی نظر آئے تو ہم مانیں گے. تو اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی زیادہ بڑا مطالبہ کیا ہے. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، ہم جب تک اللہ کو اپنے سامنے نہیں دیکھ لیں گے اس وقت تک یقین نہیں کریں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس لیے ان کے بےہودہ مطالبات سے آپ پریشان مت ہوں. رہا یہ مسئلہ کہ یہودی پھر یہ کہتے تھے اچھا موسیٰ پر تو پوری کتاب اچانک اتر گئی، حضرت موسیٰ پر چلو ہم اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ نہیں کرتے، لیکن جیسے موسیٰ کو ایک دفعہ میں پوری کتاب ملی ہے تورات، تو نبی کو بھی قرآن ایک دفعہ میں پورا کیوں نہیں ملا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کا قرآن نے جواب دیا انا اوحینا الیک، اے نبی یہ جن پیغمبروں کو سچا مانتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی یکمشت پوری کتاب ایک دفعہ بولو نہیں ملی، صرف موسیٰ کو ملی ہے. کوہ طور پہ جا کے پوری تورات اللہ نے پکڑا دی، باقی کسی کو بھی نہیں ملی. تو جیسے ان کو ایمان لاؤ ان پر بھی ایمان لے کر آؤ. فرمایا انا اوحینا الیک، اے نبی ہم نے آپ پر ایسے ہی وحی نازل کی ہے جبریل کے ذریعے، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، جیسے ہم نے نوح پر اور نوح کے بعد پیغمبروں پر، واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، ان تمام پر جیسے وحی آئی ہے نا اسی طرح آپ پر بھی وحی آئی ہے. اس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کیا. آگے اللہ نے فرمایا بہت سے پیغمبر کا تذکرہ ہم نے کر دیا ہے، بہت سوں کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا. اور وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ پر ایسے وحی نہیں آئی جیسے عام پیغمبروں پر آیا کرتی تھی. موسیٰ پر وحی کا انداز بہت مختلف تھا. اللہ کوہ طور پہ بلا کے خود ہم کلام ہوتا تھا. یہ حضرت موسیٰ کی بڑی فضیلت ہے. قرآن میں جتنا نام اللہ نے حضرت موسیٰ کا استعمال کیا ہے اتنا تذکرہ کسی اور پیغمبر کا نہیں ہے. ہمارے حضرت
بڑے مزے سے حضرت موسیٰ کا نام لیا کرتے تھے. فرماتے تھے قرآن میں جگہ جگہ موسیٰ 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 موسیٰ. ایسا لگتا ہے اللہ کو حضرت موسیٰ سے کوئی خاص محبت تھی. اور ایک جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تمام پیغمبروں کا تذکرہ ایک طرف, جب موسیٰ کا تذکرہ آیا نا, وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا, اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کو ہم نے اپنے قریب کر کے ان سے سرگوشیاں کی ہیں. سرگوشی محبوب سے ہوتی ہے نا, جیسے مجھ سے کوئی لوگ ملنے آئے نا, کہتے ہیں مفتی صاحب پرسنل میٹر ہے, چھاؤں میں آ جاؤ. مجھے پتہ ہے پرسنل میٹر کیا ہوتا ہے, کوئی بھاگ گئی ہوتی ہے, یہ پکڑ کے لانا ہوتا ہے, یہ بھاگ نہیں رہی ہوتی. معذرت کے ساتھ کوئی کسی کا پرسنل میٹر ہو تو بھائی پیشگی معذرت چاہتا ہوں. یہی پرسنل میٹر ہوتا ہے. شادی نہیں ہو رہی اور کیا پرسنل ہوگا, کچھ سوچے نا. شادی نہیں ہو رہی ہے, چھوٹ نہیں رہی. پہلے اس بات کا غم میں ہو نہیں رہی, اب ہو گئی ہے تو سر پہ جوتے لگا رہی ہے, جان کیسے چھڑاؤں. یہی دو غموں میں انسان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو چھاؤں میں. تو اللہ تعالیٰ بھی کیا فرماتے ہیں, جب موسیٰ سے کو ہم نے وحی کرنی ہوتی تھی, موسیٰ کو کہاں بلاتے تھے, چھاؤں میں, کوہ طور کی چھاؤں میں بلا کے ان سے سرگوشیاں کیا کرتے تھے. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو سے سرگوشیاں کی ہیں. تو اللہ کو حضرت موسیٰ سے بہت محبت, اتنا نام موسیٰ کا. دیکھو جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا, اس کو اس بات کی لذت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ جب اس کا نام زبان سے لے تو کتنا لطف آئے گا اس میں. ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, فرمایا کہ اللہ نے تمہارا نام لیا ہے کہ میں تمہیں سلام کہوں, او کما قال. تو وہ صحابی رونے لگے کہ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے باقاعدہ. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ لکھ کے دیا, کوئی کام لگایا نا, تو اس میں حضرت نے تحریر لکھی کہ طارق سے کہو یہ کتاب نکال کے لائے. وہ مجھے حضرت کے قلم سے اپنا نام ان کی اپنی رائٹنگ میں اتنا اچھا لگا, وہ میں نے پلاسٹک کوٹنگ کرا کے آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے. حالانکہ اس واقعے کو میرا خیال ہے 24-25 سال تو ہو گئے ہوں گے. وہ حضرت کی رائٹنگ میں پورا جملے سے میرا, وہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ میرا نام انہوں نے اپنے قلم سے لکھا ہے. جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی زبان سے اپنا نام اور اس کے قلم سے اپنے نام کے تحریر ہونے میں مزہ آتا ہے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ بار بار سورہ طٰہٰ میں دیکھیں, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, بات حضرت موسیٰ سے ہی چل رہی ہے. اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے, القیہا یا موسیٰ, اے موسیٰ اسے زمین پہ پھینک دے. حالانکہ تو بات ہی موسیٰ سے ہو رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے پیارے پیغمبر بنی اسرائیل کو ملے تھے جن سے اللہ کوہ طور پہ بلا کے بار بار ہم کلام ہوتا تھا, انہوں نے اس پیغمبر کی قدر نہیں کی, بیہودہ مطالبے کیے ان سے. اللہ کو دیکھیں گے, اللہ کو دکھاؤ, نظر تو آ نہیں رہا ہے. تو اس لیے غیر مسلموں کے جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کو خاطر میں مت لایا کریں. ابھی ایک صاحب کا واقعہ میرے سامنے آیا, مسلمان تھے, ساری زندگی ایک اشکال کا جواب نہ ملنے کی وجہ سے گمراہی میں گزری. انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ میں کہیں بہت پہلے کی بات ہے, کہیں کسی غیر مسلم نے مجھ پر اعتراض کیا کہ تم مسلمانوں کے جو پیغمبر ہیں معاذ اللہ نقل کفر نباشت, وہ تو معاذ اللہ عیاش تھے, انہوں نے تو 9 شادیاں کی ہیں. بھائی یہ کیسے پیغمبر ہیں, یہ کیسے آخرت کے خوف رکھنے والے. کہہ رہے ہیں یہ اشکال میرے دل میں, اس اشکال نے ایسے وسوسے پیدا کیے کہ میں اسلام سے دور ہو گیا. حالانکہ ان کو چاہیے تھا کسی عالم کے پاس جا کے اپنے اس اشکال کو حل کر لیتے. انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا اشکال ہے, 9 بیویاں رکھی ہوئی ہیں ایک ٹائم پہ, اور امت کو 4 سے زیادہ پر کیا لگائی ہوئی ہے, پابندی. اور پھر 9 سال کی عمر کی لڑکی سے بھی شادی کی, حضرت عائشہ سے. تو کہتے ہیں میرے دماغ میں اتنے وسوسے آئے نا کہ میری زندگی کس میں گزری, عیاشیوں میں. ساری جوانی عیاشیوں میں برباد کر دی, جو اصل عمر ہوتی ہے انسان کی بننے کی. لیکن اللہ کا فضل ہوا, کہتے ہیں میں نے کسی عالم کا کہیں بیان سنا, اس بیان میں وہ تذکرہ کر رہے تھے, انہوں نے مجھے اس کی پوری حکمت بتائی, تو میرا دماغ صاف ہو گیا کہ یار میں خام میں گمراہی میں پڑا رہا ہوں. میں بھی ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ تھا نا, ایک خاتون بڑی لبرل قسم کی,
وہ آئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ آپ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں. میں نے کہا جی. ایک سوال پوچھنا ہے, آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ پوچھ لیں. میرے گھر والے بھی ساتھ تھے. میں نے کہا پوچھ لیں. تو میں نے کہا, کہتی ہیں کہ میں نے تجربہ یہ ہے کہ جب مولانا ٹائپ کے لوگوں سے اس طرح کا سوال پوچھو تو وہ غصہ کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ غصہ. اور گستاخی کا فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ آپ تو نبی کے گستاخ ہو. میں نے کہا آپ بالکل آزاد ہو کے سوال پوچھیں, میں آپ پہ گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاؤں گا. العیس سوال, حدیث میں آتا ہے کہ جو محتاج ہے نا اس کا تو علاج ہی سوال میں. اگر اس پہ سوال پہ پابندی لگا دو گے, وہ بیچارہ کیسے, وہ گستاخی کے چکر میں ہی لگا رہے گا. اگر ٹھیک ہے سوال مہذب انداز میں ہونا چاہیے, الفاظ شائستہ ہونے چاہیے. تو ان محترمہ نے سوال یہی کیا جو ان صاحب نے کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویاں کیوں رکھیں, اور اتنی کم عمر لڑکی سے آپ نے نکاح کیوں کیا. کہہ رہی یہ سوال میرے دماغ میں پک پک کے نا مجھے اسلام سے سوال نے دور کر دیا. میں نے ان سے کہا مجھے ایک بات بتائیں, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام معاذ اللہ عیاشی کے لیے کیا ہوتا تو عیاشی کی عمر 50 سال ہوتی ہے یا 25 سال؟ بولو نا. عیاشی کی عمر 50 سال ہوتی ہے یا 25 سال میں زیادہ عیاشی ہوتی ہے؟ 25 سال میں ہوتی ہے نا. 25 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عورت سے شادی کر رہے ہیں جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی. نہیں آ رہی بات میرا خیال. ایک تو 25 سال میں کوئی عیاش آدمی 40 سالہ عورت کنواری سے بھی شادی نہیں کرے گا. کر کے تو دیکھو, ابھی پورا خاندان کاٹ کے پھینک دے گا آپ کو. اول تو خود ہی نہیں کرو گے. نمبر 2, 25 سال کی عمر میں 25 سال کی اگر بیوہ مل رہی ہو تو اس سے بھی کوئی شادی نہیں کرے گا. اور 25 سال کی عمر میں ایسی بیوہ جو 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہو اور اس کی عمر 25 سال ہو, اس سے بھی کوئی شادی نہیں کرے گا. تو 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہے. تو نبی ایسی خاتون سے پہلی شادی کر رہے ہیں 25 سال کی عمر میں جو بیوہ بھی ہے, 2 دفعہ بیوہ, اور عمر بھی کتنی ہے, 40 سال. اور عرب میں 10 بیویاں رکھنے کا رواج تھا. یہ تو اسلام نے 4 پہ آ کے باؤنڈ کیا ہے. 10 بیویاں رکھنے کا رواج تھا, مگر 15 سال جو جوانی کا بہترین حصہ ہے وہ اسی ایک عورت کے ساتھ گزار دیا, دوسری شادی نہیں کی. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کے مزاج میں عیش و عشرت بولو نہیں تھا. حالانکہ عرب میں کم عمر لڑکیوں سے شادی کا رواج بھی اور 10 بیویاں رکھنے کا رواج تھا. بہت سے صحابہ مسلمان ہوئے ہیں نا, تو جب اسلام قبول کیا ان کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں. آپ نے فرمایا 4 کو رکھو, باقی سب کو کیا کر دو, چھوڑ دو. 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. تو جس ماحول میں 10 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے, جس میں آپ کو آفریں کی جا رہی ہیں کہ آپ اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں, عرب کی سب سے خوبصورت ترین عورتوں سے ہم آپ کی شادی کرا دیں گے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک پہ سورج رکھ دو گے, میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور 15 سال آپ نے 40 سالہ بیوہ کے ساتھ گزار دیے, جوانی کا بہترین حصہ. جبکہ کلچر اور ماحول اور معاشرہ آپ کو زیادہ شادیوں کی پرمیشن کیا ترغیب دے رہا ہے. اس زمانے میں کلچر تھا, ایک کو معیوب سمجھا جاتا تھا. پھر جب آپ کی عمر 50 سال ہوتی ہے اور ہجرت کا وقت آتا ہے, اس وقت آپ دھڑا دھڑ نکاح کرتے ہیں. یہ صاف بتانے کے لیے کہ آپ نے جو اتنی بیویاں رکھیں یہ اپنے مزاج یا معاذ اللہ عیش کی وجہ سے نہیں, بلکہ اسلام کے حکم کی وجہ سے. کیونکہ اسلام کے احکام نبوت کے بعد اور ہجرت کے بعد آنا شروع ہوئے ہیں. ہجرت سے پہلے اسلام کے تفصیلی احکام نہیں آئے تھے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور پھر ان 9 بیویوں میں بھی صرف 1 کنواری ہیں, باقی 8 کیا ہیں, طلاق یافتہ اور بیوہ. جبکہ عرب کا کلچر اجازت دے رہا ہے 10 بیویاں رکھنے کی بھی, تو آپ نے 9 رکھی, وہ بھی 50 سال کے بعد. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مجھے کسی سوکن پہ حسد نہیں, رشک نہیں آتا تھا. مجھے اپنی کسی سوکن پہ, کیونکہ مجھے پتا تھا نبی کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے, مجھ سے. فرمایا مجھے اگر آتا تھا نا تو خدیجہ پہ آتا تھا, 40 سالہ بیوہ پہ ہیں بھائی, جن کا انتقال ہو چکا تھا. نبی موت کے بعد بھی ان کو یاد رکھتے تھے. ایک دن امی عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ, بڈھی عورت سرخ جبڑوں والی
آپ اسے کیوں سوچتے ہو, اسے کیوں یاد رکھا ہے آپ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا. تو جو عیش پرست ہوتا ہے وہ اپنی بوڑھی بیوی کو یاد رکھتا ہے؟ بولو ہے بھائی, وہ کبھی یاد نہیں رکھتا. امی عائشہ فرماتی مجھے اگر غیرت آتی تھی نا, غیرت جیسے عورت میں ہوتا ہے نا کہ بھائی, تو وہ کس پہ آتی تھی؟ وہ نبی کی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حسن و جمال میں مشہور تھیں. حضرت عائشہ کا حسن و جمال نہیں تھا, حضرت عائشہ کو نبی سے جو یعنی اتنا نہیں تھا, نبی کو جو امی عائشہ سے محبت تھی وہ آپ کی علم اور فقہی بصیرت اور ذہانت کی وجہ سے تھی. ذہین بے انتہا تھیں, اس لیے محبت تھی. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ حضرت عائشہ سے زیادہ خوبصورت تھیں, لیکن اس خوبصورت بیوی پہ حضرت عائشہ کو رشک یا غیرت نہیں آتی تھی. ان کو پتا تھا نبی کی طبیعت ان کی طرف زیادہ مائل نہیں ہے, اگرچہ وہ خوبصورت ہیں. نبی مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے مجھے ذہانت دی ہے, علم دیا ہے, اور میں ابو بکر کی بیٹی ہوں. لیکن امی عائشہ فرماتی ہیں مجھے اگر غیرت کسی زوجہ پہ آتی تھی, یعنی غیرت کا مطلب جیسے سوکن میں ہوتا ہے نا کہ کاش وہ زوجہ آپ کی زندگی میں نہ آتی, وہ کس پہ؟ خدیجہ پہ. ایک ہندو نے لکھا ہے, میں نے خود پڑھا ہے ہندو کی کتاب میں, ہندو نے لکھا ہے کہ اس قدر اپنی پہلی بیوی سے محبت کرنا جس کی عمر بھی زیادہ ہو, یہ عیش پرست آدمی کا کام نہیں ہو سکتا. اور امی عائشہ نے جب فرمایا نا کہ آپ ان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں, فرمایا اے عائشہ اس نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب میری قوم نے مجھے دھتکار دیا تھا. تو آپ ان کی کوالٹیز دیکھ رہے ہیں, صفات دیکھ رہے ہیں. عیش پرست آدمی صرف شکل دیکھتا ہے, اوصاف نہیں دیکھتا. تو ہندو نے لکھا ہے کہ نبی نے جو بڑی عمر میں جا کے اتنی شادیاں کی ہیں, ہندو اس کا اعتراف کرتا ہے کہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے اس عمل کا مقصد اپنی قوم کے مردوں کو کثرت نکاح کی ترغیب دینا تاکہ وہ بھی معاشرے کی بے سہارا عورتوں کو سہارا دیں. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ تو خیر, اور رہا یہ مسئلہ کہ امت کو تو 4 اور خود زیادہ, تو دیکھو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر نباشت آپ کی طبیعت میں عیش ہوتا, تو عیش پرست آدمی خود بھی عیاشی کرتا ہے, دوسروں کو بھی عیاشی کی اجازت بولو دیتا ہے. وہ دوسروں کے لیے سخت قانون تھوڑی بنائے گا, وہ کہے گا بھائی جب میں 9 رکھ رہا ہوں تم 10 رکھو, کیونکہ اس پہ تو انگلی بھی اٹھے گی نا کہ آپ ہمارے لیے کیوں کر رہے ہیں کم. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو اجازت دی تھی ایک سے زیادہ عورتیں رکھنے کی, اس میں حکمتیں اور مصلحتیں تھیں, اور امت پر 4 سے زیادہ کی پابندی اس لیے لگائی کہ قیامت تک اب ایک قانون بنایا جا رہا ہے, اس قانون میں اگر آپ کو 4 سے زیادہ کی اجازت دے دی تو مالدار لوگ 15 20 رکھ لیں گے, غریبوں کے حصے میں ایک بھی. بولو عورتیں اتنی تھوڑی پیدا ہو رہی ہیں, اتنی تھوڑی عورتیں کوئی برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا ہو رہی ہیں, 10 رکھو 20 ادھر کر دو 40 ادھر کر دو. اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ غریب عورت اکثر مالدار کو ترجیح دیتی ہے. کروڑ پتی لوگ 10 بھی رکھتے, وہ کیا کرتے 10 بنگلے بنا کے دے دیتے, غریب عورتوں چلی جاتی. اور جو بیچارہ معاشرے کا غریب آدمی ہے ان میں آدھے سے زیادہ لوگ گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے گزارا کرتے. تو اسلام نے کہا کہ بھائی 4 سے زیادہ نہیں. سمجھ رہے ہو, کیونکہ عورتیں ایک حساب سے پیدا ہوتی ہے نا, تو یہ بہت ساری مسئلے تھے اس میں. تو وہ صاحب جو پوری زندگی ان کی جوانی برباد ہوئی, گناہوں میں گزری, آخر میں ان کو اس اشکال کا جواب ملا. کہتے ہیں میں اتنا رویا جب مجھے جواب ملا, میں نے کہا اتنی پاکیزہ سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور میں نے ساری زندگی اس وسوسے میں برباد کر دی. تو غیر مسلم اسی پہ گھومتے رہتے ہیں. غیر مسلم جو ہے نا ان کے پاس یہی اعتراض ہوتا ہے کہ یہ شادیاں کیوں اتنی, جہاد کا حکم کیوں ہے, بس یہ 2-3. اس کے علاوہ ان کے پاس اسلام پہ اعتراض کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. 3 اعتراض ہوتے ہیں. اسلام کا باندیوں کا نظام جس پر میں نے کل بات کی تھی, اسلام کے شادیوں کا نظام, اتنی زیادہ شادیوں کی اجازت کیوں دی, اور جہاد لڑواتا کیوں ہے. یعنی ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ایسے نہتے ہو جائیں کہ ان کو جو بھی ان کی گاجر مولی کی طرح کاٹ کے چلے جائے, بھائی مار کھائیں. اور عیسائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو. تو یہ ان کا نظریہ ہے. خیر میں جلدی آگے آیتیں بیان کرتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا ہم نے ایسے ہی وحی کی ہے. پھر عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. اس صورت میں
بہت ڈیٹیل سے اس کو بیان کیا ہے. فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، اے عیسائیو مسیح ابن مریم محض اللہ کے رسول ہیں. امہ صدیقہ، ان کی ماں پاکیزہ خاتون تھیں، نیک عورت تھیں. کانا یاکلان الطعام، ماں بیٹے مل کے کھانا کھایا کرتے تھے. جو کھانا کھاتا ہے نہ وہ خدا ہوتا ہے نہ خدا کا بیٹا ہوتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ تین کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دو اے عیسائیو. کہتے ہیں نا تین ہے، تین کا مجموعہ ایک ہے، اس طرح کے گھماتے رہتے ہیں. انتہوا خیرا لکم، باز آ جاؤ اس میں تمہاری بہتری ہے، باز آ جاؤ اس میں تمہاری بہتری ہے. اور فرمایا وقال المسیح یا بنی اسرائیل، اللہ جو دعویٰ کر رہا ہے مسیح علیہ السلام کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ اے بنی اسرائیل عبادت صرف کس کی کرو؟ اللہ کی. اور اللہ فرماتے ہیں دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات، اتنی سینس نہیں ہے جو کھانا کھاتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا. دیکھو ہم کیسے کھول کھول کے اپنی آیتوں کو بیان کر رہے ہیں. ثم انظر، پھر ذرا ان کو بھی دیکھو، انا یوفکون، کدھر کھوپڑی ان کی گھوم رہی ہے. عیسائی کو آپ یہ آیتیں سنائیں نا کہ تمہاری تو خود کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کھانا کھاتے تھے، حضرت مریم کھانا کھاتی تھیں. جو کھانا کھاتا ہے وہ خدا کہاں سے ہوتا ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے، دو اور دو چار کی طرح فوراً بولنے بھائی نہیں ہوتا، وہ خدا نہیں ہے، نہ خدا کے بیٹے ہیں، خدا نے کسی کو نہیں جنا. لیکن اللہ فرماتے ہیں دیکھو انا یوفکون، کدھر کھوپڑی ان کی کیا ہوتی ہے؟ گھومتی. جیسے ہندو کے سامنے آپ بولو بھائی تو نے اس کو بنایا اپنے ہاتھوں سے، تو اس کو پوجتا ہے، یہ تیرا حاجت روا مشکل کشا، یہ بھگوان کیسے ہو سکتا ہے؟ دو اور دو چار کی طرح ہے نا بات. لیکن ہندو پھر بات کو گھمانا بولو شروع، پھر ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. ایکچولی یوں ہوتا ہے، ایکچولی خدا نے بھگوان اور ہے روحیں اور ٹوپی ڈرامہ، ایک لمبی تقریر شروع ہو جائے گی. ایک انگریز مسلمان ہوا، اتنی لمبی داڑھی، میری ملاقات ہوئی. میں نے کہا یار آپ کو کس نے تبلیغ کی تھی اسلام کی؟ کہہ رہا میں خود مسلمان ہوا ہوں. میں نے کہا کیا چیز آپ کو اسلام میں اچھی لگی؟ کہتا ہے میں نے دنیا کے بڑے بڑے جتنے مذہب ہیں سب کا مطالعہ کیا، اسلام میں ایک چیز بڑی خاندانی، عقیدے دو اور دو چار کی طرح صاف ہے، دو اور دو چار کی طرح سیدھی بات کرتا ہے. اسلام بات کو گھماتا بولو نہیں ہے، دو اور دو چار کی طرح سیدھی سیدھی بات کرتا. کیسی سیدھی سیدھی باتیں اسلام نے کی ہیں. آگے اللہ نے فرمایا کہ مسیح علیہ السلام کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو. وہ تمہیں اپنی عبادت کرانے کے لیے دنیا میں نازل نہیں ہوئے تھے. اور پھر اللہ نے اس میں سورہ مائدہ نازل کی. بس جلدی سے اس کو ختم کرتا ہوں میں. سورہ مائدہ میں اللہ نے جو جو چیزیں کھانے کی ہم پر حرام ہیں وہ بیان کی. حرمت علیکم المیتہ، مردار کھانے کی اجازت نہیں. بکری مر گئی اٹھا کے کھا لیا، چائنا والے کھا لیتے ہیں مرا ہوا کتا بھی، ہمیں مری ہوئی بکری کھانے کی بھی اجازت؟ بولو کوئی چائنا والے بیٹھے ہوں تو پیش کی معذرت بھائی. فرمایا والدم، خون کی اجازت نہیں ہے. انسان ہو تم، ہم خون نہیں پی سکتے، سمجھ رہے ہو؟ اور یہ جو اونٹ کا خون نکال رہے ہوتے ہیں نا گھٹنوں پہ ڈالنے کے لیے جوڑے، یہ بھی چھوڑ دیں. یہ خون ناپاک چیز ہے، استعمال کی چیز نہیں ہے. اکثر میں نے دیکھا خون کو اونٹ کو نہر کرتے ہیں لوگ، بالٹیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں پتہ نہیں گھٹنوں کے درد کے لیے. گندی ناپاک چیز ہے، چھوڑ دو بھائی اس کو اپنے حال پہ. اللہ فرماتے خون بھی تم پر حرام ہے. ولحم الخنزیر، خنزیر سور کا گوشت بھی حرام ہے. وما اہل لغیر اللہ بھی، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اللہ کے علاوہ کا نام لیا جائے، وہ جانور بھی حلال نہیں ہے. یہاں تو اللہ نے یہ فرمایا، دوسرے مقام پہ فرمایا جس جانور پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ بھی مت کھاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو یورپ میں مشینی ذبیحہ ہے یہ بھی حرام ہے. نئے نئے مفتی مارکیٹ میں آ رہے ہیں، ہر حرام کو نہ کچھ گھما پھرا کے حلال کر کے کھا جاتے ہیں. امریکہ میں، فرانس میں، آسٹریلیا میں آپ کو جدید مفتی ملیں گے غامدی صاحب جیسے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، مشین پہ اللہ اکبر چل رہا ہے نا تو چکن ذبح ہو رہی ہے تو اللہ کا نام تو ہو گیا. جب قرآن کہتے ہیں نا اللہ کا نام، اس سے مراد کوئی بندہ ہو پراپر طریقے سے اللہ کا نام لے، کیسٹ نہیں اس سے مراد ہے. اب بتاؤ ٹیپ ریکارڈ یہاں رکھ کے چلے جاؤ آپ، میں تراویح پڑھا رہا ہوں نا تو میں اپنی آواز میں قرآن پڑھ کے ٹیپ چلا کے چلا جاؤں تو نماز ہو جائے گی؟ ہے بھائی؟ او بھائی بندہ کھڑا ہو آگے ٹھیک ہے نا، بندہ کھڑا ہو. اسی طرح یہ جو عرب ملکوں میں ایک اذان ہوتی ہے، باقی تمام مسجدوں میں ریکارڈنگ چلتی ہے، یعنی وہ تمام مسجدوں سے نشر ہوتی ہے. مجھے اس پر بھی اطمینان نہیں ہے. اذان شاعر اسلام میں سے ہے، ہر نماز کے لیے پراپر طریقے سے مؤذن کو حکم ہے کہ وہ اذان دے.
انہوں نے شارٹ کٹ راستہ نکالا ہوا ہے, ایک اذان ہوگی وہی ہر مسجد سے نشر ہوگی. تو یہ مزیداری والا کام نہیں ہے, پراپر اذان ہونی چاہیے بھائی, ہر مسجد میں ایک مؤذن ہوگا جو لوگوں کو نماز کے لیے بلائے گا. تو مشینی ذبیحہ حلال نہیں. اللہ نے فرمایا کہ وہ جانور جس پر پراپر طریقے سے اللہ کا نام لیا جائے. یہ جو مرغی والے گٹکے منہ میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو بولا کرو گٹکا تھوک کے ذرا اس پہ اللہ کا نام لو مرغی ذبح کرتے ہوئے. اکثر بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے اللہ کا نام نہیں لیتے, وہ بس مرغیاں ذبح کر رہے ہیں, منہ سے ان کو گٹکے کے پیسے خرچ ہوئے ہیں نا, تو وہ منہ سے نکالیں گے نہیں وہ. تو ان کو ٹریس کیا کریں, کیونکہ اگر جانور پر جان کر اللہ کا نام چھوڑ دیا, وہ جانور کیا ہے, مردار ہے. تو یورپ میں, امریکہ میں, ان ملکوں میں جب رہیں تو مشینی ذبیحہ مت کھایا کریں. لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ضرورت ہے, مجبوری ہے, کیا کریں. بھائی مجبوری, قرآن نے جس مجبوری کو مجبوری کہا ہے نا, وہ مجبوری ہے کہ جب آپ بھوک سے مرنے لگیں اور آپ کے پاس, آپ کو یقین ہو کہ اب ایک لقمہ نہیں کھایا تو مر جاؤں گا میں. تو جب ایسی کنڈیشن آ جائے نا کہ ریگستان میں کہیں صحرا میں پڑے ہوئے روح نکل رہی ہے, تو پھر جو ملے, کتا بھی ملے منہ میں آ کے ڈال دیا جائے گا آپ کے, وہ جائز ہو جائے گا آپ کے لیے. تھوڑی دیر کے لیے انسان یعنی چھوڑیں, وہ کتا پن جو ہے نا دکھا دے وہ. لیکن یہ کوئی مجبوری نہیں ہے, کیونکہ چکن کھانا فرض نہیں ہے اسلام میں, میٹ کھانا فرض نہیں ہے. ایسی صورت میں آپ سبزیاں کھا کے گزارا کریں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو حرام کو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ لوگ وہاں جا کے کھا لیتے ہیں کہ یار کیا کریں. ایکچولی ہمارے ایک رشتہ دار گئے وہاں لندن میں نے کہا وہاں تو چکن بڑی مشکل سے ملتی ہے. اس وقت تو بہت مشکل تھی. انہوں نے کہا یار ہم احتیاط کرتے تھے, اب جس حد تک ہو سکتی تھی, اگر نہیں ہوتی تو پھر کھا لیتے, اب کیا کرتے. ایسا تھوڑی ہے بھائی, اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. تو جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ سور کی طرح کیا ہے, حرام ہے, چاہے وہ دیکھنے میں کتنا اچھا لگے. اور اللہ نے فرمایا والمنخنقۃ, وہ جانور جس کو گلا گھوٹ کے مارا جائے وہ بھی حرام ہے. والموقوذۃ, جس کو پتھر سے مار کے ہلاک کیا جائے وہ جانور بھی کیا ہے, حرام ہے. اسی وجہ سے بر صغیر کے علماء کہتے ہیں کہ گولی کا شکار بھی حلال نہیں ہے اس آیت کی روشنی میں, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے موقوذہ, جس چیز کو پتھر سے مار کے ہلاک کیا جائے وہ کیا ہے, حرام. یعنی دھار والی چیز تو حلال ہے, جیسے تیر ہے یا چھری میں دھار ہوتی ہے نا, تو گولی جو ہے نا, گولی اس میں دھار نہیں ہوتی. یہ جو آر پار ہوتی ہے یہ دھار کی طاقت سے نہیں ہوتی بلکہ پھینک کی طاقت سے ہوتی ہے. تو یہ بھی پتھر ہی کے حکم میں ہے. پتھر کبھی پتھر کا ہوتا ہے, کبھی لوہے کا بھی ہو سکتا ہے وہ. تو قرآن نے کوئی فرق نہیں کیا. یعنی آپ کسی جانور کو کھینچ کے پتھر ماریں اللہ اکبر کہہ کے, وہ پتھر اس کے آر پار ہو جائے گا, اس سے خون نکلے گا, پھر بھی وہ جانور حلال نہیں ہوگا. اب بعض عرب علماء کہتے ہیں کہ گولی جو ہے نا وہ کیا کرتی ہے, خون بہا دیتی ہے جانور کا, اس لیے وہ حلال ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا پتھر سے مارا ہوا جانور حرام ہے, اس میں قرآن نے کوئی شرط بیان نہیں کی کہ اس کا خون نکلے یا نہ نکلے. تو گولی میں کیا ہوتا ہے کہ پتھر آپ ہاتھ سے پھینکتے ہیں, اس کی اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ آر پار ہو جائے. گولی ایک ایسا پتھر ہے جس کے لیے آپ ایک اسلحہ استعمال کرتے ہیں. ایسا ہی ہے جیسے اس کی نال میں پتھر رکھ کے فائر کر دیں یا کلاشن کوف کی گولی رکھ کے فائر کر دیں, حکم پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں کلاشن کوف کے آگے کوئی ایسی بندوق ہو جس کے آگے دھار ہو, یعنی تیر لگا ہوا ہو, بلیڈ لگی ہوئی ہو, اس سے اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے فائر کریں گے, وہ اگر آر پار ہوگا اور اس سے خون نکل جائے گا جانور کا, تو وہ جانور کیا ہو جائے گا, حلال ہو جائے گا. دھار والی چیز جانور پہ لگنا ضروری ہے, جو پھینکنے کی طاقت کی وجہ سے اندر جاتی ہے اس سے جانور حلال نہیں ہوتا. یہ دور اباحت پسندی کا ہے, لوگ آسانیوں کی طرف جا رہے ہیں. تو جب پرندوں کا شکار کرنے جایا کریں, جانور کا شکار کرنے جایا کریں, تو اگر آپ نے گولی سے شکار کیا ہے تو اگر ذبح کرنے کی نوبت نہ آئے تو وہ جانور مت کھایا کریں, اس کو کیا کر دیں, چھوڑ دیں, وہ حرام ہو گیا. ہاں آپ نے گولی سے شکار کیا, قریب گئے, جانور تڑپ رہا ہے, آپ نے اس کے مرنے سے پہلے اس کے گلے پہ چھری پھیر دی تو وہ جانور کیا ہو جائے گا, حلال. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے گولی کے بجائے تیر سے شکار کیا, ارطغرل کے ڈرامے دیکھ دیکھ کے آپ کو تیر اندازی کا شوق پیدا ہو گیا, تیر سے اب مزہ بھی تیر کا ہے, ایسا شوں کر کے جاتا ہے, یا آپ کے پاس کوئی ایسی بندوق ہے جس کے آگے تیر لگا ہوا ہے, یا ایسی گولی لگی ہوئی ہے جس کے آگے بلیڈ ہے, جس کے آگے کیا ہے, بلیڈ ہے,
تو پھر جب آپ اس سے شکار کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، وہ شکار اگر جانور کو، وہ تیر اگر جانور کو لگے گا تو اس میں فوراً آپ پر لازم ہے کہ آپ جانور کی طرف بھاگیں، اور وہ تیر آپ نے پھینکا اللہ اکبر پڑھ کے، آپ جیسے ہی جانور کے قریب پہنچے پتہ چلا جانور کا انا للہ ہو چکا ہے، تو بھی وہ جانور حلال ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو بھی وہ جانور کیا ہے آپ کے لیے؟ حلال. لیکن آپ قریب گئے، دیکھا کہ ابھی تڑپ رہا ہے اور آپ نے اسے ذبح نہیں کیا، تو پھر وہ جانور آپ کے لیے حلال نہیں ہے. تو یہ احکام سمجھ لیں. والمتردیۃ، وہ جانور جو پہاڑی سے گر کے ہلاک ہو وہ بھی، والنطیحۃ، ایک جانور نے دوسرے جانور کو مار کے ہلاک کر دیا وہ بھی حرام ہے. میں جب ساؤتھ ادھر تنزانیہ میں تھا تو وہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، شیر آتا ہے نا، کسی زیبرے کا شکار کیا اس نے، اسے گرا دیا، تو وہاں مسائی قوم کے لوگ کیا کرتے ہیں، ڈنڈے لے کے آتے ہیں، شیر کو مار کے بھگاتے ہیں، اور وہ اس کا زیبرا یا جو بھی ہرن ویرن گرایا وہ کھینچ کے وہ لے جاتے ہیں. اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ اسلام نے کیسے پیارے احکام دیے ہیں یار. اسلام کہہ رہا ہے جانور کا شکار تم بولو نہیں کھا سکتے. اب بظاہر اس حکم کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی، بھائی شیر نے تو دانتوں سے پکڑ کے خون بھی بہا دیا نا، گویا ذبح ہی کر دیا. اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ انسانیت کے لیے گری ہوئی حرکت ہے. یہ بہت وہاں دیکھ کے لگ رہا تھا یار تم انسان ہو یا کتے ہو، کیا کر رہے ہو؟ یہ شیر نے اپنے لیے شکار کیا ہے، وہ جانور مرا ہوا ہے اور آپ اسے گھسیٹ کے ہے بھائی لا کے کھا رہے ہو. بہت گھٹیا حرکت لگ رہی تھی. اس وقت میں کہہ رہا تھا الحمدللہ الذی علی نعمت الاسلام، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کیا بنایا؟ مسلمان. یہ بہت اخلاق سے گری ہوئی حرکت لگتی ہے. تو یہ بھی نہ کیا کریں کہ جانور نے کاٹا ہوا ہے ٹھیک ہے اور آپ اٹھا کے لے. بلی نے کبوتر پکڑ کے دبوچا مارا، آپ نے گواڑے بلی کو بھگا کے کبوتر کھانا شروع کر دیا آپ نے. سبحان اللہ. تو فرمایا وما ذبح علی النصب، جو مزاروں پہ بکرے ذبح ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ بھی مت کھایا کرو. لنگر کے نام پہ وہ بزرگوں کی تقرب کے لیے جانور ذبح ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی ہمیں کھانے کی اجازت نہیں ہے. یہ جو مزاروں پہ جا کے کھا رہے ہیں نا لوگ، وہاں بکرے کٹ رہے ہوتے ہیں، یہ شرک، یہ بھی شرک ہے نا، اس بزرگ کے لیے کٹ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ ہاں تم جو کتوں کے ذریعے شکار کرتے ہو وہ شکار اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، بشرطے کہ کتا سدھایا ہوا ہو. کوئی بھی جانور جس کو آپ نے سدھا دیا، سکھا دیا، اتنا ٹرین کر دیا کہ اب وہ اپنے لیے شکار نہیں کر رہا بلکہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ آپ کے لیے کر رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے اگر وہ جانور کو تم نے چھوڑا ہے جنگل میں اور وہ جانور تمہارے لیے شکار کر کے لاتا ہے تو تمہیں وہ شکار کھانا جائز ہے، کیونکہ اس نے اپنے لیے نہیں کیا. تو یہ کتے یا کوئی بھی جانور جس کو سدھا لیا گیا ہو نا، اس میں یہ اصول ہے. کتوں کو بھی سکھایا جاتا ہے، بعض کو شکار سکھایا جاتا ہے، بہت سارے جانوروں کو. تو کتے کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو شکار سکھا دیا، آپ نے جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کتا چھوڑا، کتا اسپیڈ میں تگڑ 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 جا رہا ہے بھائی، اور اس نے جا کے ہرن کو اڑنگی دے کے گرایا، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ بھی اپنی اسپیڈ کتے کے قریب قریب بولو کر لیں. اب جب آپ وہاں گئے، کتے نے گرا دیا، اگر کتے نے اس میں سے ایک نوالا بھی کھا لیا تو اب وہ آپ کے لیے جانور حلال بولو نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کا مطلب یہ کتے نے کتا پن کیا ہے اس دفعہ، یہ اس نے آپ کے لیے نہیں بلکہ بولو بھائی یہ ابھی صحیح طرح سیکھا ہی نہیں ہے. خود اگر ایک نوالا بھی کھا لیا نا تو یہ کتے نے کیا کیا اس دفعہ؟ کتا پن دکھایا پورا ٹھیک ہے، ابھی یہ سیکھا نہیں ہے. تو اگر اس نے نہیں کھایا، آپ کے لیے پکڑا ہوا ہے، تو اگر وہ مر بھی گیا نا اس دوران شکار، تو وہ بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. اس لیے کہ کتے کے جو نوکیلے دانت ہیں وہ تیر ہی سمجھے جائیں گے. گویا کتا آپ نے پھینکا ہے تو تیر پھینکنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی جانور آپ کا ایک آلے کے طور پہ کام کر رہا ہے. تو کتے نے جو دانتوں سے اس کو پکڑ لیا تو یہ جانور کس کے آئے؟ لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کے پہنچنے سے پہلے پہلے جانور مر چکا ہو. اگر آپ قریب گئے اور جانور زندہ تھا تو پھر آپ پر فوراً اس کو ذبح کرنا لازم ہے. ذبح نہیں کیا تو پھر یہ حلال نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بعض کا بھی یہی، بعض کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اگر بعض نے تھوڑا سا اس میں سے خود بھی کھا لیا تو بھی وہ حلال ہے،
کیونکہ باز کو اتنا ٹرین کرنا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایک نوالا بھی نہ کھائے, کیونکہ کتے کو تو چترول لگتے ہیں تو سمجھ جاتا ہے, باز کو 2-3 چترول لگ گئے تو مر جائے گا بیچارہ, ٹھیک ہے نا. تو وہاں ضرورت کی وجہ سے اتنی گنجائش ہے اس کی. یہ کچھ احکام تھے. بس میں جلدی سے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنا دوں, بہت اہم آیتیں ہیں اصل میں. بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا, اللہ نے ان کو حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون غرق ہو گیا نا, بنی اسرائیل کو اللہ نے حکومت, وہاں بنی اسرائیل چلے گئے, پھر اللہ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو جاؤ بھائی اب خود بھی کچھ جہاد کرو. تو یہ کہنے لگے کہ وہاں تو بڑے طاقتور لوگ ہیں, اے موسیٰ ہم نہیں جا سکتے, ہم لڑ نہیں سکتے. غلام بن کے نا سوچ کے غلام بن چکے تھے وہ. تو بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا جاؤ بھائی لڑو, کہہ رہے نہیں ہم نہیں لڑ سکتے. تو اللہ فرماتے ہیں 2 لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا تھا انہوں نے کہا تم جاؤ, جب اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ تمہیں فتح اور نصرت دے گا. تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ سے کہنے لگے یا موسیٰ انا لن ندخلھا, اے موسیٰ اس قوم سے ہم لڑ نہیں سکتے جب تک وہ لوگ اس شہر میں موجود ہیں. ان سے وہ اگر نکل جائیں گے نا پھر ہم جائیں گے اس شہر میں. ٹھیک, ہم اس ملک پہ حملہ کریں گے بشرطے کہ وہاں کی آرمی وہ ملک کیا کر دے, خالی کر دے. ایسے لوگ بھی آج بھی دنیا میں موجود ہیں, ٹھیک ہے نا, دنیا میں ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں. ان کو پھر سمجھایا گیا تو بالآخر حضرت موسیٰ سے کہنے لگے اے موسیٰ ہم ہرگز نہیں جائیں گے, آپ جاؤ آپ کا رب جائے, دونوں جا کے لڑو, فتح ہوگی, ہمیں امید ہے کیا ہوگی, فتح ہوگی. انا ہاہنا قاعدون, ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ نے اس موقع پہ دعا مانگی, اے اللہ مجھے اس قوم سے جان چھڑا دے میری, انہوں نے اتنی میری نشانیاں دیکھ لیں, کوہ طور پہ تیرا کلام سن لیا, تورات اترتے ہوئے دیکھ لی, فرعون کو سمندر میں غرق ہوتے ہوئے دیکھ لیا, اتنی نشانیوں کے بعد بھی ان کم بختوں کو یقین نہیں آ رہا کہ اللہ مدد کرے گا. میں تھک گیا ہوں اس قوم کے ساتھ, اب مجھے اس قوم سے کیا دے دے, نجات دے دے. اللہ نے فرمایا اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا قبول کی اور بنی اسرائیل کو اس وادی تیہ میں 40 سال کے لیے پھینک دیا کہ اللہ فرماتا ہے اب ان کو کوئی شہر دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت ہوئی ہے اور پھر کوئی نئے پیغمبر آئے ہیں, پھر انہوں نے 40 سال کے بعد جا کے کہیں جہاد کیا اور اللہ نے ان کو غلبہ عطا کیا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب ایک دفعہ نافرمانی پہ اتر آئے نا تو گناہ کرنا, نافرمانی کرنا اس کے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے, پھر وہ لاتوں کے بوت ہوتے ہیں, وہ ہاتھوں سے نہیں مانتے. تو اس لیے شروع سے ہی اپنی زندگی صحیح گزارنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ, مسافہ نہ فرمائیں, بڑی نوازش ہوگی آپ کی.